أعوذ بالله الرحيم باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها۔ باب ہے ایک آدمی کے اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ تم دیکھو، غور کرو میری دو بیویوں میں سے کس بیوی کو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اس سے ہٹ جاؤں، الگ ہو جاؤں۔ یہ باب باندھنے کا مقصد بیٹا ایک عظیم ایثار، عظیم قربانی جس کا تصور بھی دوسرے مذاہب میں نہیں پایا جائے گا اور دوسرے جانصاروں میں نہیں پایا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ معاملہ سن لیجئے تاکہ باب سمجھنے میں آسانی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے مکہ المکرمہ سے، تو کفار مکہ جو ہے ہجرت کرنے والوں کو اپنا ساز و سامان، اپنی مال و دولت لے جانے نہیں دیے۔ تو اس طرح سے صرف اور صرف جو ہے اپنے آپ کو جانے کی اجازت دی گئی، سارا مال و دولت سب کفار نے لوٹ لیا تھا۔ اب ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ظاہری سی بات ہے مہاجرین کے پاس نہ تو کوئی گھر بار تھا، نہ تو روپیہ پیسہ تھا، نہ تو مال و دولت تھی، نہ تو سامان تجارت تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری جو صحابہ تھے مدینہ شریف کے رہنے والے، ان صحابہ کرام اور مہاجرین صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان جو ہے بھائی چارے کو قائم فرمایا تھا۔ بھائی چارے کو قائم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ جو مہاجرین سے ان کو انصاریوں کا بھائی بھائی بنا دیا، اور ہر انصاری کو کچھ نہ کچھ مہاجر صحابی بانٹ دیے اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تو لہٰذا ان کو تم اپنے مہمان بنا کر کے اپنے پاس رکھو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ تو اس طرح سے سارے انصاری صحابہ جو ہے کچھ نہ کچھ مہاجرین بھائیوں کو لے کر کے گئے اور سب نے اپنے اپنے بھائیوں کو بنا لیا۔ اسی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، تو وہ جن کے بھائی بنے تھے جو انصاری صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بھائی بنائے گئے، تو اب وہ ان کو اپنے گھر لے کر کے گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گھر لے کر کے گئے۔ لے جانے کے بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر بھائی تھے ان کے، تو حضرت سعد ابن ربیع نے جو ایثار اور قربانی پیش فرمائی ہے اس کی مثال دینے سے بیٹا تاریخ قاصر ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنے گھر لے گئے، اپنے سارے مال و دولت کو نکالا اور کہا کہ دیکھیے میری پوری مال و دولت ہے، اس میں کی آدھی دولت جو ہے وہ آپ کی ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں ابھی، تو آدھی دولت اس میں آپ کی ہے۔ یہاں تک بس نہیں فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ جو ہے میری دو بیویاں ہیں، اور دو بیویوں میں سے آپ جس بھی بیوی کو چاہیں آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں، تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سمجھا رہی؟ تو یہ جو انداز تھا، یہ جو ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا، یہ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب ظاہری سی بات ہے جب ایک ایمانی بھائی اتنی قربانی پیش کرے گا تو جو دوسرا ایمانی بھائی ہوگا اس کے دل میں بھی تو غیرت ہے نا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب اس بات کو سنا تو کہا کہ میرے بھائی، اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری بیوی بچوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے تھی، بس تم نے مجھے وہ چھت عطا کر دی، لہٰذا تم اپنے مال کو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو تم اپنے پاس رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں مجھے بھی رہنمائی کرو کہ یہاں پر بازار وغیرہ کہاں لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، تاکہ میں بھی جا کر کے کچھ کمائی کروں گا۔ تو پھر حضرت سعد بن ربیع نے بخوشی ان کی اس بات کو قبول فرمایا اور رہنمائی فرمائی، کہا کہ مدینے میں یہاں پر بازار لگتا ہے۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں پر گئے اور جا کر کے بازار میں کچھ پنی گھی وغیرہ خریدا اور اس کے ذریعے سے جو ہے کچھ کاروبار کرنا شروع کیا، اور چند ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سارے صحابہ میں سب سے امیر صحابی بن گئے بیٹا۔ تو ایک واقعہ تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس واقعے میں جو ہے ایک مسئلہ نکل آیا کہ آگے چل کر کے اگر کوئی ایسا ایثار پیش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے صحابہ نے کیا ہے، تو جب صحابہ نے کیا تو جواز کی صورت نکل آئی، تو اسی وجہ سے امام بخاری نے اس باب کو باندھا۔ ایک امکانی صورت ہے، ایسا کوئی حکم نہیں کہ سب کوئی ہر کوئی ایسا کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کر سکتا ہے،
بات سمجھ رہی؟ کیونکہ صحابہ نے ایسا کیا ہے تو یہ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. بس ایک امکانی صورت نکل آئی اور اسی کو ثابت فرمایا. ٹھیک ہے. اب باب کو سمجھیے. باب میں ہے قول الرجل. یہ باب اس بیان میں کہ آدمی کا کہنا علی اخی اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایمانی بھائی بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے یہ کہنا، کیا کہنا؟ کہ انظر ایا رجل ایا زوجتیا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. ہاں، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. کہتے ہیں کہ تم دیکھو، غور کرو، ایا زوجتیا، میرے دو بیویوں میں سے کون سی بیوی کو تم چاہتے ہو؟ حتی انزل لک عنہا، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اس سے دستبردار ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے اس سے کیا ہو جاؤں؟ الگ ہو جاؤں. کہتے رواہ عبد الرحمن بن عوف. اس حدیث پاک کی روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہے. اب حدیث پاک نیچے بھی آ رہی ہے، دیکھیے. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاری. کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے مدینہ تشریف لائے، قدیمہ آئے. فآخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن ربیع، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان مواخات پیدا فرما دیا، مطلب ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں وعند الانصاری کی امراۃان، اور انصاری جو صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع، ان کی دو بیویاں تھیں. امراۃان، ان کے پاس دو بیویاں تھیں. فعرض علیہ، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ عریضہ پیش کیا کہ ان یناصفہ اہلہ و مالہ، کہ وہ اپنے اہل اور اپنے مال دونوں کا نصف کرنا چاہتے ہیں، مطلب اپنے مال کو آدھا آدھا کر دے رہے ہیں، اور اپنی بیویوں میں سے بھی جس بیوی کو چاہتے ہیں آپ، میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. فقال، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اہل میں اور تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائے. دلونی علی السوق، تم مجھے، دلہ دلو سے دلونی امر کا صیغہ ہے، تم مجھے جو ہے مال بازار کی رہنمائی کرو. فاتى السوق، تو وہ بازار آئے. فربح شیئا من عقیط و شیئا من سمن. سمن جو ہے گھی کو کہتے ہیں، اور عقیق جو ہے پنیر کو کہتے ہیں. پنیر کو آپ لوگ جانتی ہیں نا، دودھ ہی کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے. تو کہا کہ پس ربیحہ یربحو کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھا لینا. کہتے ہیں پس حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے کچھ گھی اور پنیر بیچ کر کے نفع اٹھایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں واقعہ بیان فرما دیں گے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایام، کہتے ہیں چند دنوں کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. وعلیہ وزر، اس حال میں کہ آپ کے اوپر جو ہے زردی لگی ہوئی تھی. وزر کا معنی جو ہے داغ، دھبے کو کہتے ہیں، اثر کو کہتے ہیں. کہتے ہیں من صفرتن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے کپڑے کے اوپر جو ہے کچھ زرد رنگ کا اثر جو ہے پایا جا رہا تھا، زردی پائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. فقال محیم یا عبد الرحمن، محیم جو ہے یہ ایک یمانی کلمہ ہے، یمانی مطلب یمن کا ہے نا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما ھذا، ہے نا، کہ یہ کیا ہے عبد الرحمن، مطلب ان کے چہرے پر جو ان کے کپڑے پر جو ہے وہ زردی لگی ہوئی تھی بیٹا. جیسے آج کے زمانے میں اوبٹن ملتے ہیں نا، اوبٹن ملا جاتا ہے، ہلدی لگائی جاتی ہے، عورتوں کو ہلدی لگاتے ہیں اور مردوں کو اوبٹن ملا جاتا ہے نا. تو وہ اوبٹن وغیرہ کبھی کبھی کپڑوں پر بھی لگ جاتا ہے، تو اسی سے اوبٹن ملنے کا بھی ثبوت ثابت ہوتا ہے. بہرحال اس کی بحث آگے چل کر کے آئے گی. تو کہتے ہیں کہ جب اس زردی کو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے اے عبد الرحمن ابن عوف؟ کہتے ہیں فقال تزوجت انصاریۃ، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری عورت سے جو ہے شادی کر لی ہے. قال، تو سرکار نے فرمایا کہ فما سقطا، ساقا یسوق کا معنی ہوتا ہے چلانا. یہاں پر سقطا جو ہے امہر کہا کے معنی میں ہے کہ تم نے اس کا مہر کیا دیا، یعنی جب نکاح کیا تو کیا مہر باندھا تم نے، کتنا مہر دیا. قال وزن نوات من ذهب، نوات جو ہے بیٹا یہ گٹھلی کو کہتے ہیں. نوات جو ہے یہ کھجور وغیرہ کی جو گٹھلی ہوتی ہے، جو بیج ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں. کہا کہ گٹھلی کے وزن کے برابر سونا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں نے مہر جو ہے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیا ہے. قال اولم ولو بشات، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو. اولم یولم، ایلام کا معنی ولیمہ کرنا. اولم، تم ولیمہ کرو، ولو بشات، اگر سے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ کرو. تم نکاح ہو گیا ہے تو نکاح کے بعد ولیمہ کرو، ولیمہ کرنا میری سنت. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو یہ حدیث پاک بھی آپ کو آگے چل کر کے کئی جگہوں پر آئے گی، کہیں پر تفصیل کے ساتھ، کہیں پر اختصار کے ساتھ، ہر جگہ پر الگ الگ مسئلے کو ثابت کریں گے. یہاں پر اس حدیث پاک کو پیش کرنے کا مقصد وہی مسئلہ ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایثار پیش کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ ہاں جی.
کوئی بچے کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ نہیں جی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ عقیت بیٹا، عقیت پنیر کو کہتے، پنیر پالک ہے کہ نہیں، بہت مشہور جو ہے ڈش ہے۔ عقیدین کا مطلب پنیر ہے۔ ہاں، عقیت مانا پنیر ہوتا ہے اور سمن مانا جو ہے گھی ہوتا ہے۔ عقیدین مطلب بلی؟ جی بغیر حمزے والی عقیت جو ہوتی ہے نا وہ جی بلی ہوتی ہے۔ دلونی کا مطلب دلہ یا دلو، دلالت کرنا، اسی سے امر کا صیغہ ہے جمع کا، دلو، اور نون وقایا کا ہے یا ضمیر مفعول بھی۔ دلونی، تم مجھے رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ۔ دلہ یا دلو دلالت کرنا، اسی سے امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے دلو، ٹھیک ہے۔ نون وقایا کا ہے یا ضمیر مفعول بھی ہے۔ دلونی، تم میری رہنمائی کرو۔ دلونی، ہاں جی، نا جی ہاں جی۔